أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. یہ ہے جی سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع، 31 آیتیں ہو گئیں، 6 آیتیں اس رکوع میں ہیں۔ سورت کا تیسرا اور 10واں رکوع اس کا ہے جی، اس پارے کا 8واں سپارہ۔ پچھلے رکوع میں بڑا رکوع تھا، بہت ساری باتیں ذکر ہوئیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، شیطان کا مکالمہ یا اس کا کیا کہیں گے جی، مناظرہ، راندہ درگاہ ہونا، نکالا جانا، اور اماں ہوا اور آدم علیہ السلام کو وسوسہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اماں ہوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جو ہے لباس اترنا، شیطان کا وسوسہ ڈالنا، درخت کو کھا لینا، یہ سارا تقریباً واقعہ بیان ہوا۔ شروع میں اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا، سجدہ نہیں کیا، یہ ساری باتیں تفصیلات کے ساتھ ذکر کی گئی، اور حیا کا درس دیا گیا کہ سب سے پہلے جو گناہ کروایا گیا اور شیطان کا جو وسوسہ، بڑا کام انسانوں کو بے حیائی پہ لگانا، بے لباس کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام کی دعا آخر میں ذکر ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح پھر آگے اور ان کو دنیا میں بھیجا گیا، شیطان کو بھی بھیجا گیا۔ آج کے رکوع میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ذکر ہے، مزید احکامات ہیں۔ یا بنی آدم، اور آدم علیہ السلام کو نہیں، کس کو جی؟ ہمیں، سب اولاد آدم کو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یا بنی آدم میں سارے شامل ہیں، اولاد آدم، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں اور کوئی بھی ہوں، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان بھی مخلوق ہے، ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ کون؟ خواجہ سرا، ٹھیک ہے جی، کون؟ خواجہ سرا بہن بھائی، وہ بھی، ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے، جس طرح ہم جنات کو ذکر نہیں کرتے، مردوں عورتوں کے درمیان جو خنسا ہوتے ہیں ان کو خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے بندے بندیاں ہیں، نماز ان کے اوپر بھی احکامات ہیں، ان کی بھی حقوق ہیں،
ان کو بھی اللہ فرما رہے ہیں، سب کو کیا؟ قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے لباس یواری سوآتکم وریشا، تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، وریشہ کا مطلب ہے خوش نمائی کا ذریعہ بھی۔ پھر آگے لباس کا ذکر ہوا، ایک اور لباس، روحانی لباس کا بھی ذکر ہوگا، سبحان اللہ، ظاہری لباس کا بھی ذکر اور روحانی لباس، تقوی کا لباس۔ اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب نے کیا فرمایا ہے، ترجمہ ہم بیان فرماتے ہیں آیت کا، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں، کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ ہم، تینوں کی سٹیپ ہیں، ایک آیت کے تشریحات لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلے کیا تھا جی، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پینٹ شرٹ نہیں، لباس تقوی، لباس سنت، جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ شو کرنا جن کا صحیح نہیں ہے، جسم مردوں کا ہو عورتوں کا ہو، جسم کیا ہے جی؟ جسم ہے، جسم کا کیا کرنا ہے جی؟ شو کرنا صحیح نہیں ہے۔ کتنے آداب اساتذہ کرام نے سکھائے، مرد بھی ہوتا اگر تو فرماتے اس نے گرمی کی وجہ سے بٹن کھولے ہوتے، مرد نے، لڑکوں نے، بڑے بڑے بھی پڑھتے ہیں مدرسوں میں، 20 50 وہاں ذرا ان کو پکڑاؤ نا، آگے پکڑا دیں ادھر۔ اور ٹھیک ہے جی، بات کیا ہو رہی ہے؟ جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ آیت 26 تا 32 سال عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے، مثلا قریش، حمص کہلاتے تھے، عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسمانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا، کپڑے پہن کر طواف کرنا انہی کا حق تھا، اور باقی کیا مطلب؟ پھر باقی نہیں پہنتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، دلیل دیکھیے جی ان کی۔ چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو حمص حمص کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے، اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے، لیکن اگر کسی کو حمص میں سے کسی کے کپڑے نہ ملتے تو وہ بالکل اور یہاں ہو کر برہنہ ننگا ہو کر طواف کر دیتے۔ یہ آیتیں اس بیہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ان میں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جسم کا پردہ، ٹھیک ہے جی، ستر پوشی، اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ دونوں مقصد پورے کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ پینٹ شرٹ، پتلے کپڑے جس سے جسم ڈھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یا عورتیں چست لباس پہن لیے، جسم پتہ لگ رہا ہے کیسا ہے، تو یہ لباس تو نہ لباس نہ ہوا نا، فطرت کے خلاف ہوا۔ لباس وہی ہے جو پردہ کرے، جس سے بندی کا، خاص کر عورتوں کا صحیح پردہ ہو نا، پتہ نہ لگ رہا ہو کون آ رہا ہے، کس قسم کا ہے، موٹا ہے پتلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پردہ تو اسی کو کہتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہ بالکل ناک بھی نظر آ رہا ہو، ذرا سا منہ چھپایا ہو۔ مختلف رواج آ گئے ہیں شریعت کے خلاف پردے، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، صحیح ہے جی۔ اور آنکھ کتنی اہمیت کی حامل ہے، آنکھ کے بغیر چہرہ مکمل ہی نہیں ہوتا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اسی لیے کسی کی تصویر کو پورا چہرہ چھپانے کے بغیر اگر آنکھوں کو ذرا سا کچھ کر دیا جائے تو تصویر نہیں پہچانی جاتی کون ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں کا پردہ تو بہت زیادہ ضروری ہے بھائی، صحیح ہو گیا، یہ اس کی تفصیل ہو گئی۔
آگے تھا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، گناہوں سے اس کا پردہ ہوتا ہے تقوی سے، ٹھیک ہے جی، تقوی میں رکھتا ہے، پردے میں رکھتا ہے تقوی، گناہوں سے بندے کو، اس کے باطن کو صاف رکھتا ہے، باطن محفوظ رہتا ہے گندگیوں سے، چغلیوں سے، جھوٹ سے، باطن کی تمام بیماریوں سے۔ لہذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی نظر آتا ہے کبھی کسی کو بے تقوی ہے؟ تقوی مسجد تو ہے، تقوی ہے کیا؟ وہ تو ہا ہنا، کیا ہے التقوی؟ ہا ہنا، یہاں پہ دل میں، دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر یہ چیز، دل کی کیفیت ہے، دل کے اندر کیا خیال ہے، وہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ خود بخود تو نہیں ہوگی نا، کسی کے پاس جانا پڑے گا، علاج کروانا پڑے گا، سارا جسم کے اندر جسمانی ظاہری طور پہ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں ہم، تو کیا خیال ہے روحانی بیماریوں سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ روحانی علاج بھی کروانا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ کروانا چاہیے۔ روح ہے تو جسم ہے، روح نہیں ہے تو جسم نہیں ہے، روح اصل ہے، اصل کیا ہے جی؟ روح اصل ہے، روح نہیں تو جسم بیکار ہے روح کے بغیر۔ اب جسم بیکار ہے، اب ہم لگے ہوئے ہیں، مائک تو آف کرواؤ، کیا کرتے ہیں یار، اس لیے مائک بند کے لوگ لیفٹ کر جاتے ہیں۔ روح اصل ہے، کیا ہے جی؟ روح اصل ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، سمجھ آ رہی بات؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں بیٹیوں کو، ہم سب کو پیغام دیا جا رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان آپ کے ابا جان علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ ڈالا، جنت سے نیچے لے آیا، اب یہ تمہیں بھی وسوسے ڈالتا رہے گا، تم نے ہوشیار رہنا، شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا۔ لا یفتننکم الشیطان، ٹھیک ہے جی، بہت تاکیدی الفاظ ہیں، اسے بولتے ہیں تاکید ثقیلہ، نون ثقیلہ بھی ہے، لا یفتنن، لا بھی تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، مشدد ہے، شد والا ہے، لا یفتننکم الشیطان، کیا کرے بھائی؟ شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے کیا کیا؟ اتروا لیا تھا۔ سمجھے؟ یہ گندم کا کھائیں گے اس کو میں اپنے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ کھا لیں، آب حیات مل جائے گی آپ کو، یہ نہیں ایک قسم کا اس نے خیالاتی طور پہ یہ لالچ دی نا۔ الفاظ کو آپ دیکھیں، پیچھے جو الفاظ کیا تھے، فرشتے بن جائیں گے آپ، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، ہیں تو انسان آپ، ملکوتی صفات آ جائیں گی۔ شیطان آج کل بھی کچھ لوگوں کو آب حیات کے چکر میں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ خضر علیہ السلام سے ملنے کے چکر میں، کچھ لوگ بہت ساری کتابوں میں بڑی باتیں لکھی ہیں، آب حیات ہے فلاں، یہ ہماری کہیں شریعت میں نہیں ہے آب حیات۔ ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ آب حیات ملے گی، کیا خیال ہے؟ کیسے آب حیات ملے گی؟ ہم سب مسلمانوں کو نہیں، سب انسانوں کو، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہو گیا وہ آب حیات ملے گی اس کو، بلکہ مل ہی گئی ہے۔ جس جسم میں روح پڑ گئی، 4 مہینے کا بچہ بھی تھا، جو بھی تھا وہ بھی ہے، روح تو تھی اس میں نا، وہ پھر اس میں لوٹائی جائے گی، مر گیا زندہ تھا جو بھی تھا، کیا مطلب اس کا ہے؟ جنت میں بھی جو ہوگا وہ بھی آب حیات ہوگی اس کو، اور جو جہنم میں ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ آب حیات۔ آب حیات کا مطلب کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، آپ کیسے بولتے ہیں؟ پانی، حیات زندگی، زندگی کا پانی،
تو یہ اوریجنل وہ پانی مراد نہیں ہے یعنی زندگی حیات جاودانی مل جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ حیات جاودانی، ہمیشہ کی زندگی۔ اور یہ صفات کس کی ہے؟ ہمیشہ رہنا کس کی صفات ہے؟ اللہ کی صفات ہے۔ اور ایک صفت اللہ اپنی دے دیں گے، مل گئی ہیں، یقین عقیدہ ہے یہ۔ ایک صفت ہم میں نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ابد الآباد، ہمیشہ سے ہیں، ابدا ابدا، کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ وہی تھا پہلے، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی احد ذات تھی۔ اس نے پھر سارا کسی کو جو چاہا کر دیا، بنا دیا، جنات بنا دیے، فرشتے بنا دیے، جنت جہنم بنا دی، انسانوں کو بنا دیا، کائنات بنا دی، بڑے بڑے سیارے بنا دیے، کیا کیا بنا دیا۔ وہ تھا اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آئے گی، اس کو موت نہیں آنی۔ وہ ذات یہ والی صفات تو دے دیں گے بھائی، شیطان بہکاوا دے یا نہ یہ دے، ہماری یقین ہے۔ اب یہ اس آیت میں کیا پیغام ہے جی؟ انسانوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا آدم علیہ السلام کی، اپنی باپ آدم علیہ السلام ام ہوا کی کہانی بھولنا نہیں، اپنے بچوں کو سناتے رہنا، فلمیں نہ دکھانا، ڈرامے کارٹون نہ دکھانا جھوٹ موٹ کے، بکواسات۔ کیا کرنا؟ خود ماں باپ سنائیں بچوں کو کہانی، قرآن سامنے رکھیں، کہانی سنائیں، آؤ بچوں سنو کہانی۔ قادیانی کے علاوہ بھی کہانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے تھی، اس کو بھی لانتی کہہ سکتے ہیں، قرآن نے کہا ہے شیطان کو، آؤ بچوں سنو کہانی، ایک تھا لانتی ایک شیطانی۔ کوئی نہ کوئی بڑھا دیا کرو، شعر بھی لکھ دیا کرو کدے کدے۔ تو اس کو قرآن سے مزے مزے سے کہانی سنائیں۔ دیکھیں بچے تب سنیں گے جب ہم مزے لے لے کے سنائیں گے، ہم چانٹ ماریں گے، تھپڑ ماریں گے زبردستی، جیسے وہ ہم آپ فالو کر رہے ہیں ایک چینل کو، کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے مزے مزے سے، وہ تو عربی میں ہے لیکن پڑھا تو قاعدہ رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، یہ ایک انداز بڑا اچھا ہے اس کا، ہاتھوں سے بھی ہلا رہا ہے وہ، بچوں کو بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں، قاعدہ۔ اور اپنے ہی بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنے پوری فیملی، اپنے میاں بیوی ہیں، 3 4 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارا گھر ایسا کہاں ہے؟ کوئی گھر ایسا دکھائیں۔ ہم کو بس یہی پڑی ہوتی ہے کہ بس حوالے کر دو، مدرسے نے حوالے کر دو، اسکول نے حوالے کر دو، بچہ آسام چائنا بھائی، بالکل 0 میٹر چائنا بچہ۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ہم ان کو ایک ٹکا پڑھائیں گے سبق اسکول کا، ہم نے اپنے موبائل میں لگا لینا ہے، اپنا کام کرنا ہے، شعبے جو بھی ہمارے ہیں کام کرنے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا نہیں ہے، بس کھلا دیں گے ان کو، کھانا شانا کھائیں گے، سلا دیں گے، اٹھا دیں گے، اٹھ ٹنگراں کو اٹھا دیں گے، سنت کی دعا نہیں پڑھائیں گے۔ میں کتنا اپنے آپ کو افسوس کر رہا ہوں کہ بچے ہمارے دعا ہی نہیں پڑھ رہے، ہم خود ماں باپ، اب میں تو کر رہا ہوں کوشش، سارے کریں نا، اونچی دعا نہیں پڑھتے ہم، بچے سن کے پڑھیں، سونے کی دعائیں، پھر صبح کی دعائیں۔ اب میں جا رہا تھا، دعا ہی نہیں آتی ہمیں، فجر کے وقت جانے کی دعا، تہجد کے وقت جانے کی دعا، اتنی دعائیں ہیں، کتابیں ہی نہیں ملتی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کتابیں آگے پیچھے ہو جاتی، کتاب بندہ لے جائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کدھر بات جا رہی ہے؟ یہ کہانی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ٹرو کہانی، ٹرو سٹوری۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اسی پہ کتاب سے کتاب کا مصنف ہیں مختار شاہ صاحب دامت برکاتہم، مولانا صاحب ہیں۔ بچپن میں کیسٹوں کے زمانے میں ان کی بیان سنتے تھے ہم ماشاءاللہ، اور اس کا نام رکھا ہوا تھا میں نے اسپیڈر مولانا۔ وہ 5 منٹ سے زیادہ تقریر بھی نہیں کرتا تھا، سپیڈ اتنی ہے کہ ماشاءاللہ جہاز سے بھی زیادہ سپیڈ ان کی، علم والا بندہ۔ ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، سب کو بھائی مانا کرو بھائی، اختلافات چھوڑو، استاد کرامے کے مشن پہ چلو۔ سب کیا ہے جی؟ ہمارے مولانا ترجمیل صاحب، درس سے ہٹ جاتا ہوں میں، لیکن یہ باتیں بڑی کام کی بھی ہوتی ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن، اس طرح سناتے تھے نا نسب نامہ، اب تو بیچ میں لوگوں نے اختلاف ڈال ڈال کے ان کو اس سے بھی منع کر دیا، وہ بھول کے ہوں گے، باہر اختلاف ہوتے ہیں۔ وہ بندہ تھا جو اردو میں سناتا تھا، یعنی نیچے کی طرف، کیسے آدم کا بیٹا شیس، شیس کا بیٹا
शाम इस तरह, मुझे पता तो नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो इस तरह सुनाता था। और माँ की शान पे उसका बड़ा, ये हमारे जो गांव वाले शिमबाग वाले मेंबर है, लाजमी उन्होंने सुना होगा, अभी भी वो यूट्यूब पे आते हैं, मुख्तार शाह साहब। बात से बात किताब पढ़ी है इधर मेरे पास, इसी उन्वान के ऊपर उसने लिखा कि एक दौर था जब उसने लिबास उतरवाने की कोशिश की, किससे, अम्मा हवा से, आदम अलैहिस्सलाम से। और वहां से वो कहाँ पे आ गए, दुनिया में आ गए। अब वही कोशिश वो इस आयत में भी इशारा हो रहा है ना, कर रहा है, लिबास उतरवाने की, कामयाब भी हो रहा है कि नहीं। नेपाल की जो क्या थी, नेपाल का जो क्या होता है यार, वो सदर मदर है, उसकी बीवी चल के आ रहे हैं, ये सब नज़र आ रहा है, वीडियो पर नज़र पड़ जाती है ना, है तो बुढ़ी है, वो सब पता नहीं की होया माँ, उसकी खबर माँ पता नहीं। नहीं, वो तो एक सरकारी प्रोटोकॉल पे फौज के बीच में आ रही है ना, मतलब ये, वो तो गैर मुस्लिम होंगे, पर्दा तो सबके लिए है। जो भी है ना, बेदीन हैं, ला मजहब हैं, हिंदू हैं, सब में हया शर्म है। ऐसे कोई अमेजोन शोन के जंगल हैं, जो जंगल ही में पैदा हुए, जंगली खाता है जिनका, वो भी, उनको किसी ने समझाया नहीं है। ठीक है जी। तारक मसूद साहब भी गए हैं, और बेशुमार जमातें गई हैं जिन्होंने लिबास जाके उनको दिए हैं, दावत का काम किया है, लिबास पहने, आपके साथ बात करनी है, दीन की तरफ आए वो, समझ आ रही है। और आप लोग भी जब जिक्र करेंगे तो जिक्र की भी दावत देंगे इंशाल्लाह। आप, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हर शोबे की मेहनत है ना, आप मानना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हर कोई ये ना कि बस हम ही सही हैं, हमारी दावत है जी, हमसे तो, हम चुना दिगर नेस्त, हम चू दिगर नेस्त, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरों की मेहनत की भी कदर करनी चाहिए। यही हमारे असातिज़ा कराम का मिशन है, और हौसला है, हौसला ये चाहिए बहुत बड़ा। और समझ आ रही है बात, की तरह से बात जा रही है, यही बात हो रही है कि क्या करेगा जी, अब आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज हरगिज ना देना जे कि वो तुम्हें इसी तरह फितने में डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला। अब उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, किताब वाले की बात थी, क्या थी, जन्नत में से किधर आ गए, अब दुनिया से नीचे क्या है, उसने बड़ी अजीब बात लिखी, जमीन से नीचे तो लावा है, लावा मतलब जहन्नुम। आप आदम अलैहिस्सलाम तो आ गए जन्नत से दुनिया में, दुनिया से नीचे किधर जाओगे, वो तो जहन्नुम में लेके जाएगा, लावा, जहन्नुम। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो लिहाजा हमने क्या करना है जी, इस आयत को भी क्या करना है, सुनना है। बचपन से ही बच्चों को दुपट्टा कराएं, हम जाई ने कल पर्दा कराएं। और पर्दा ये फैशन वाला नहीं, ये कोरोना वाला पर्दा नहीं होना चाहिए। कोरोना वाला भी बीमारियां आ गई हैं बहुत। कोरोना से मुराद मास्क जो पहनना है, ये पर्दा नहीं है, ये तो आप यानी स्टाइल कर रहे हैं, या फिर वो मिट्टी से अपने आप को बचाने के लिए। पर्दा शरई पर्दा होता है, मुसलमान औरतों का पर्दा शरई पर्दा हो, इस पे कोशिश करें हम, ठीक है जी। कुर्बानी तो बड़ी है, औरतों की जज्बा है बड़ा, के गर्मी में पर्दा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मान लें बात, इंशाल्लाह अमल करें, जहन्नुम से बचने वाले हों, तो इंशाल्लाह उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती। इंशाल्लाह जब तय कर ले बंदा कि जहन्नुम से बचना है और इन आयतों पे अमल करना है, तो फिर इंशाल्लाह मुश्किल कोई भी नहीं होती। जब कि उनका लिबास, लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, जब का उनका लिबास उनके जिस्म से उतरवा लिया था। कल वाला आपका जहन में है वो रुकू, ठीक है जी। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे। लियुरियहुमा, रुयत करवाना, लफ्ज़ समझ रहे हो, रुयत हिलाल कमेटी, रुयत का मतलब क्या होता है, देखना। लि उन लियुरियहुमा सौआतिहिमा, सौआत किसे बोलते हैं भाई, उन दोनों के पर्दे के मकामात, शर्म की जगह। और समझ आ गई नहीं कि, कोई ऐसी तशील ओढ़ लेती नहीं है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो और उसका जथा तुम्हें वहां से देखता है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम जअलना शयातीन, ताकि जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते, इन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है। क्या मतलब भाई,
غائب کون ہے؟ شیطان جنات، انہو وہ دیکھتا ہے، یراکم تمہیں، ہوا و قبیل وہ بھی اور وہ اس کے جتھا، کیا مطلب فورس، اس کے سام شام جو بھی اولادیں یا اس کی ساری فورس ہے، اس کی اولاد ہے یا کیا ہے، فورس بنی ہوئی ہے اس کی جتنی بھی، شیطان ایک تو نہیں ہے نا بھائی، بڑا اس کا جتھا ہے بھائی، فورس ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیک بندے کے لیے الگ فورسز ہیں، برے بندے کے لیے علیحدہ ہیں. تہجد والے کے لیے علیحدہ ہیں، علیحدہ فورسز ہیں. پانچ نمازی والے کے علیحدہ فورسز ہیں. قرآن والے کے علیحدہ ہیں. جو جناب جمعہ پڑھنے والا اس کے لیے علیحدہ ہیں. ہر کو پروجیکٹ علیحدہ علیحدہ ہے. سمجھ آ نہیں بھائی؟ میاں بیوی کی لڑائی کروانے کے لیے علیحدہ فورس ہے. آگے بتاتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، اپنا دربار لگاتا ہے، تخت پانی پہ لگاتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی بتا، کارگزاری سناؤ جی. جماعت والے نہیں کارگزاری سننے، امیر صاحب سناؤ جی کارگزاری. تو اتنے امیر صاحب کون؟ امیر الشیطان، امیر ابلیس، امیر الشیاطین. ابلیس کیا کہے گا؟ پوچھتا ہے بتاؤ کہ کر کے آیا، کیا رنگ لے آئی، خدا ڈیوٹی دیتی ہے. یہ کہا نا یار طالب علم میں جناب، مدرسے تو چھڑا دیتا ہے، قرآن تو دور کر دیتا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں تشریح کروں، لیکن الفاظ موجود ہیں، حدیث آ جائے گی انشاءاللہ. اب ہم کیونکہ ہمارا پلاننگ سے نہیں ہوتا نا درس، نہ ہمیں مطالعہ آتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتے ہیں ہم. تو جو سنا ہوا ہے علماء سے، اللہ معاف کرے ہمیں کوئی کمی بیشی نہ ہو. تشریح اس لیے خلاصہ تشریح کہیں گے، اگر مفہوم ہے حدیث کا، یہ کہنے سے تھوڑا بندہ بچ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کہ کمی بیشی فرشتے خود ہی انشاءاللہ ان کو پتہ ہے صحیح، اصل ڈیٹا ان کے پاس جاتا ہے. قرآن بھی آپ پڑھتے ہیں، ٹیڑھا میڑ پڑھتے ہیں، غلطی سے پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو تو پتہ ہے لوح محفوظ، انہوں نے تو حفظ کیا ہوا ہے گویا، لکھ لیتے ہیں. اس لیے احادیث ہم نے تو نہیں بیان کرنی جان بوجھ کے غلط ملت، لیکن کیا کرنا ہے، احتیاط ضروری ہے. مفہوم خلاصہ بولیں تو وہ کہتا ہے بھائی طالب علم کو دور کر دیا جی، وسوسے ڈال دیے مختلف طریقوں سے. وہ بھی کہتا ہے ماشاءاللہ بہترین. ایک طالب علم گمراہ ہوا، پیچھے جناب بڑے گمراہ ہوں گے، وہ بھی مزے کرے گا دنیا میں، بدعقیدہ ہو جائے گا. اسی لیے مدرسے کا فاسق سے فاسق طالب علم بھی ہو نا، وہ کامیاب ہے، کہیں بھی مار نہیں کھائے. رمضانی جیسے کل ہم نے بیان کیا، رمضانی حافظ ہو، بٹیر ہو، رمضانی بٹیر ہو، جو بھی ہو وہ کامیاب ہے دنیا داروں سے. جو بھی رمضان میں بھی نہیں آتے، رمضان میں بھی اسی طرح کھا پی رہے ہیں، کچھ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، اللہ معاف کرے. کچھ عورتیں ہیں جی، رمضان میرا خیال یہ ٹھیک ہے، بعد میں کہتی ہم سے نہیں رکھے جاتے. یہ سنا گیا ہے، بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قریب ترین. سمجھ آ رہی ہے؟ عورتیں کہتی ہم سے نہیں رکھے جاتے. وہ روزے اللہ کے بندے اور روزے رکھنے ہیں رمضان کے بعد، جب بھی سہولت ہو، موسم اچھا ہو، روزے رکھیں. اور سمجھ آ نہیں ہے؟ یا جس سے روزہ قضا ہو جاتا ہے، مردوں سے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے قضا ہو جاتا ہے، کوئی ہم سے کسی سے بھی کوئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا ہوتا ہے، تو کیا ہے جی، رکھو. کفارے تک گال نہ پہنچاؤ، کفارے کو بچو. کفارہ والا بڑا خطرناک کام ہے بھائی. 60 روزے کٹھے رکھنا سکل ہے. ایک ہی تو روزے تو جان بچا سو، 60 ذہن میں رکھنا چاہیے. گال سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیڑی گال ہونی بھی؟ یہ کون ممبر ہے جی ہمارے ساتھ؟ دو، اچھا. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کیا کرتا ہے جی وہ؟ دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم شیطان کو دیکھ رہے ہیں بھائی، لیکن جو جو حدیث میں باتیں آئی ہیں اس پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں نا. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آئے تو شیطان نہیں آئے گا. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان نہیں کھائے گا. اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہو جی، شیطان شامل نہیں ہوگا. اور سمجھ آ رہی کل؟ تو شیطان اذان کے بارے میں کیا ہے، اذان ہوتی ہے تو پھر وہ شر کر کے بھاگتا ہے. یہ ایسے میں کہہ رہا ہوں، مطلب الفاظ ہیں حدیث میں، ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے. اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، اقامت ختم پھر تشریف لے آتا ہے. کبھی اس نمازی کے دل میں خیال، کبھی اس میں خیال، وسوسہ یہ وہ. اتنا خبیث ہے کہ مسجد میں گھسا ہوتا ہے. اور سمجھ آئی گل؟ انہو یراکم، یعنی جن ہے، جن لطیف چیز ہے. فرشتے جنات یہ کیا ہیں؟
لطیف چیز کا مطلب یہ نہیں لوہے کے اندر سے بھی گزر جائے، اسے مسئلہ ہی نہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے لاکھ دیے گئے، روحانی لاکھ، رحمانی لاکھ، سنت کے لاکھ. کیا لاکھ ہیں؟ بسم اللہ پڑھا آپ نے، اب وہ اس کے درمیان دیوار آ گئی بھائی، نورانی دیوار، وہ نہیں جا سکتا. بسم اللہ پڑھی آپ نے، بسم اللہ کتنی اہمیت، صرف بسم اللہ پڑھی آپ، گھر میں داخل نہیں ہوگا. لیکن ہم نے گھروں میں ہی اگر ایسی تصویریں منڈی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی ہیں، پھر ہم نے فرشتوں کو بھی جو ہے، فرشتان کو بھی کہا ہے تو بھی نہ آ، فرشتوں کو بھی کہا نہ آؤ، پھر کون آئے گا جی؟ پھر ادھر سے ہی وہ راکٹ پھینکے گا، ادھر دور سے ہی میزائل پھینکے گا، جس طرح قطر پہ حملہ کیا ہے نا بدماش اسرائیل نے. خبریں پتہ نہیں کہ نہیں؟ امریکہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، ہم مانتے ہیں. پتر لگنا ہوں، صفحہ 80 سے مٹنے کا وقت آ گیا ہے نا انشاءاللہ. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ٹھیک ہے جی. جنت میں کیا مزے ہوں گے جی، یہاں پہ ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے جی، جنات کو شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ بات بھی پتہ نہیں کچی ہے، میں نہیں کرتا، چھوڑو. کسی نے کہی ہے کہ لکھی ہے کہ ہم جنت میں ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے، جنات کو وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے. یہ بات تحقیق شدہ ہے، تحقیق ہے، آپ لوگ تحقیق والے بندے تحقیق کرا کریں نا، میں ہی ٹھیکا کے دوا. ہاں یہ تحقیق شدہ بات، تحقیق کرنی ہے، مطلب تحقیق کریں آپ. حدیث میں آتا ہے یا کسی جگہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹھیک ہے جی، تحقیق کرا کرو بھائی، میں ٹھیکا تو نہیں چاہا ہوا نا، اسی کہیں سے وہ سارا ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تحقیق شدہ باتیں ہونی چاہیے نا بھائی. آگے کیا فرمایا جی؟ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ شیطان کن کے دوست ہیں بھائی؟ جو ایمان نہیں لاتے، کفار کے، مشرکین کے. سمجھ آئی؟ جو منافقین بھی ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ ایسے ہی کر رہے ہیں، یا ایمان کمزور ہے، ایمان صحیح نہیں لاتے، یہ سارے شیطان کے دوست. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ. قل، آگے اللہ فرمائے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ یہ پچھلی ذہن میں بات ہے کہ نہیں؟ حمص قبیلے شیلے کی. خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے تھے؟ حمص قبیلے کے علاوہ جو لوگ تھے، ننگا طواف، وداؤٹ کلوتھ. کلوتھ ہونا کہ کلوتھ ہونا پتہ نہیں، ایسا انگلش بھی نہیں آنے. اس کی تشریح دیکھیں جی، کس کی، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہی بے حیائی کا یہ جو یہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، بے حیائی کر رہے ہیں نا، لباس اتار کے اپنے شیطانی. کیا ہے جی؟ آپ جتنے بھی جھوٹ موٹ کے دربار کھلے ہوئے ہیں، کیا کھلے ہوئے ہیں؟ جھوٹ موٹ کے دربار کھلے ہوئے ہیں، شلوار شاہ کھلا ہوا ہے، جو بھی گدے شاہ، کھوتے شاہ، یہ بھی کھلے ہوئے ہیں. سمجھ، بڑے عجیب عجیب. کھوتا مارا قبر بان کی چل کھوتے شاہ، سبحان اللہ، پاکستانی ہیں جی، زندہ باد، جہالت زندہ باد. تو یہ سارے ان کی رسموں، جب خانہ کعبہ میں نہیں ہو سکتا ایسا کام، شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، باقی مساجد میں ان کو کوئی دربار بنا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میرے قبر کو لا تجعلوا قبورکم مساج، یعنی ایسا نہ بنانا مساجد یا کوئی سجدہ جا، سجدہ گاہ وغیرہ. اللہ نے محفوظ فرمایا. تو کیا آپ کے علاوہ کسی اور ولی صحابی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے، جائز ہوگا؟ جائے گا کہیں پہ سجدہ کرنا، کہیں پہ سجد سر جھکانا، رکوع کی حالت میں ہونا، یا کوئی جو ہے بڑا لیڈر جا کے سجدہ
کی طرح کوئی کر رہا ہو، اس کا کرنا وہ جائز ہے؟ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے جی ایسے کام۔ یہ اللہ نے اپنے گھر خانہ کعبہ میں بھی ان کو منع کیا۔ اس سے اسی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عریاں ہو کر طواف کرتے ہیں، چونکہ یہ رسم برسوں سے چلی آتی تھی، اس لیے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا۔ یعنی ایک بدعت پھیلی ہوئی ہے، کرتے آ رہے ہو اتنے عرصے سے، نسلیں کچھ کرتی آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دلیل آپ دے دو کہ یہ دلیل جائز ہے جی، ہم تو جمراتے کرتے ہیں، ہم تو چلہ کرتے ہیں، ہم تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں جی کو پتہ نہیں جی، ہمارے تو بس چلا آ رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ رواج ہے، کیا ہے جی؟ رسم ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ سنت تیجا، سنت جمعرات، سنت چلہ، سنت برسی، سنت عرس، اگر سنت نہیں ہے، کہتے بھی نہیں ہو، تو کرتے کیوں ہو؟ کیا خیال ہے جی؟ ایسے کام ہم کریں گے انشاءاللہ جو سنت سے ثابت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ کرام نے کیے ہوں، وہی کام ہی مقبول ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج ہمارے بھی کچھ حضرات گھوڑوں میں سوار ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہو کے کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں، تو جو کہ ان کے باقی علماء نے بھی انہیں اعتراض کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے نا، جب ہم اس کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی، ولادت کا ذکر کرنا سب کے ہاں مقبول ہے، جائز ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا، خوشی منانا ہی ہے نا، وہ بھی تذکرہ کرنا کیا جی؟ خوشی منانا۔ اور جو نہ کوئی ان طرح سے نہ کرے، ان کی طرح سے نہ منائے، اس کو پھر ابلیس کہیں گے، سوائے ابلیس کے سارے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ۔ تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی؟ اس بندے نے بڑی عجیب بات کی نا، کہ ابلیس تو کے علاوہ خوشیاں تو منا رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے تو اس وقت ابلیس کیا کر رہا تھا؟ وہ غم منا رہا تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ خوشیاں کون منا رہا تھا؟ شیطان خوشیاں منا رہا تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑا لطیف اشارہ ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ اور سمجھا کون رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ ایک ٹک ٹاکر بندہ، سبحان اللہ۔ قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط، کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ انصاف کیا ہے جی؟ شاید مذکورہ بارہ سیاق و سباق میں انصاف کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ہمس کے لوگوں نے، یعنی ہمس جو قبیلہ تھا جو کپڑوں کے ساتھ کرتا تھا طواف، اپنی جو امتیازی خصوصیت طے کر رکھی تھی، ان میں سے بعض انصاف کے تقاضوں کے بھی خلاف تھی، مثلا یہ بات کہ صرف وہی کپڑے پہن کر طواف کر سکتے ہیں، غلط بات ہے نا، یہ دوسرے لوگ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے پروٹوکول چلا ہوا ہے نا، یہ ہمیں ہی حق ہے جی اس بات کا، یہ ہے وہ۔ ان میں سے بعض انصاف کے تقاضوں کے بھی کیا تھا جی؟ دوسرے لوگ نہیں۔ حالانکہ اگر دوسرے لوگ گناہ کر سکتے تھے تو یہ لوگ بھی گناہوں سے پاک تو نہیں تھے۔ وہ سمجھ آئی دلیل؟ نہیں آئی؟ قل امر رب بالقسط واقیموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین، کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اور اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو۔ کیا کرو؟ اپنا رخ ٹھیک کرنے میں پاؤں بھی سیدھے ہونا چاہیے، مسجد عائشہ لے ہو، پیر سیدھے رکھا کرو۔ اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، مخلصین له الدین کما بداؤکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ کیا ہوگے؟ تعودون، پیدا ہوگے۔ پیدا ہونا کہ نہیں دوبارہ؟ کیا یا اپنی ہماری روح کسی اور کے اندر ڈال دی جائے گی؟ مکھی میں ڈال دی جائے گی؟ مچھر میں ڈال دی جائے گی؟ ہندوانہ رسم، ہندوانہ عقیدہ۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے کس کو دوست بنا لیا؟ شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔
اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، وَيَحْسَبُونَ گمان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خیال، حساب اپنے سے لگا رہے ہیں کہ انہم مہتدون، کہ وہ کیا ہے جی، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت سیدھے راستے پر ہیں۔ آخر میں آخری آیت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، یا بنی آدم میں دونوں شامل ہیں، کیا کرو جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ شروع میں ان کو حکم ہے نا، مسجد حرام میں واضح ان کو اس منع کر دیا گیا، اب ان سے لے کر قیامت تک کہ ہم سب لوگوں کو بھی حکم ہے نا، مسجد میں آؤ تو کیا کرو؟ اچھا لباس، سنت لباس، بہترین لباس، تقوی لباس پہن کے آؤ، سنت کے مطابق جو قریب قریب سنت ہو، ٹھیک ہے، ہو بہو بڑا مشکل ہے، وہی لباس، ٹھیک ہے جی، سنت لباس